بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہری پور میں آج جس تعداد میں آج آپ یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے آئے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ہری پور خاص طور پہ جس تعداد میں آج میری بہنیں آئی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب تحریک پاکستان چلی تھی تو اس میں سب سے زیادہ شرکت نوجوانوں نے کی تھی، اور اس کے بعد خواتین نے کی تھی. گھر گھر گئی تھی، گھر گھر جا کے انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ ہم ایک غلام ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے. جو قائد اعظم کہتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد ہم کسی اور ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. جو آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان آج آزاد نہیں ہیں، آج وہ آزاد نہیں ہیں. جو مسلمانوں کا حال دیکھے تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا شکر اللہ کا کریں اور قائد اعظم کا کتنا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ایک آزاد ملک ہمیں دیا. جب آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حال ہے آج آزاد نہیں ہے، تو آج میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، ہمیں انگریز سے تو آزادی مل گئی، ہم نے ہندو کی بھی غلامی نہیں کی، لیکن اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو حقیقی طرح آزاد کیا جائے. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کی مفادات کے لیے ہوں. ہمیں آگے سے کوئی کسی اور کی جنگ میں شرکت نہ کرائے جدھر 80,000 پاکستانی قربانی دیں کسی اور سپر پاور کے لیے. اور انشاءاللہ یہ میں کبھی اس ملک سے نہیں ہونے دوں گا. ہمیں دھمکی ملی، ہمارے سربراہ کو دھمکی ملی کہ اگر امریکہ کی جنگ میں آپ شامل نہیں ہوں گے تو پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا. کاش میں ہوتا اس وقت ملک کا سربراہ، کبھی میں امریکیوں کی دھمکی سے اس طرح گھٹنے نہ ٹیکتا. میں امریکیوں کو کہتا کہ آپ کے ملک پہ دہشت گرد ہوئی، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم ہر طرح مدد کریں گے آپ کی، کہ آپ کی جو ظلم ہوا
ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن آپ کے ملک میں 3000 سے بھی کم لوگ دہشت گردی میں مرتے ہیں جو نیو یارک میں ہوتی ہے، اور 80,000 پاکستانی قربان ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک اپنی قوم پہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے؟ اور میں تب تک سارے اپنی قوم کو کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور بجائے یہ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا، مجھے ہر قسم کا کہا گیا جی آپ طالبان خان ہیں، آپ دہشت گردی کے ساتھ ہیں۔ میں کوئی نہ دہشت گردی کے ساتھ ہوں، نہ میں کبھی ساتھ ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے قوم کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس لیے جب میں آپ کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کو کہتا ہوں تو سب سے پہلے وہ جنگ یہ کہ ہماری فورن پالیسی، ہری پور کے لوگوں یہ سن لو، فورن پالیسی ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میری قوم جاگ رہی ہے، جاگ چکی ہے، لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو شعور دینا۔ یہ غور سے سنیں آپ، ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے، ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا۔ کبھی ہندوستان کی حکومت کبھی فیصلہ ایسا نہیں کرتی کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے۔ جب میں روس گیا تو میری پوری کوشش تھی کہ ہم سستا تیل لے کے آئے روس سے تاکہ یہاں کم قیمت کریں، پٹرول کی اور ڈیزل کی اور فضل الرحمان کی قیمت کم کریں۔ لیکن ہری پور ہماری حکومت ہٹا دی گئی اور یہ امپورٹڈ حکومت اوپر مسلط کر دی گئی جس میں پاکستان کے نامور ڈاکو شامل تھے۔ ایک کا تو اب جب سے میں آیا ہوں اس کا نام لیتے جا رہے ہیں، ڈیزل پہ پرمٹ پہ اپنے ضمیر کا سودا کرنے والا۔ اور دوسرا آصف زرداری 30 سال سے اس ملک کی بیماری، 30 سال سے چوری کر رہا ہے، جیل میں بھی گیا ہے، لیکن جب جیل سے نکلتا ہے آتے ساتھ ہی چوری شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری ہے پیسہ۔ وہ پیسہ دیکھ کے، اس کا ایک نام ہے انگریزی میں کہتے ہیں کلیپٹوکریٹ، وہ ہوتا ہے چیزیں وہ مجبور ہوتا ہے چوری سے۔ اب اس کا مسئلہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک کتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہے، کیونکہ پیسہ باہر بھجوایا ہوا اس سے۔ تو ہری پور اور تیسرا 3 اسٹوڈنٹس میں ان کو کہتا ہوں، تیسرا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ چیری بلاسم اس کا۔ اچھا تیسرا کا ذرا میں آپ خود ہی سن لیں ذرا پچھانے کے وہ کون ہے؟ ذرا آپ نے فیصلہ کرنا کون ہے؟
میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. کہہ رہا ہے کہ پوری قوم ہم پیسہ واپس کریں گے. شہباز شریف, پیسہ تم اور تمہارا بھائی اور تمہارا اتحادی زرداری اور ڈیزل, پیسے آپ چوری کریں اور پیسہ آپ چوری کریں اور قوم سے پیسہ اکٹھا کر کے ہم قرضہ واپس کریں گے. تو میں ہری پور اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم نے ایک تو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, دوسرا ہری پور, ہم نے ان چوروں سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے. جتنا بھی جاؤں تجھ کو پاس میں اتنا ہی پاؤں, تیری آنکھوں میں جو بھی ڈوب گیا. ہمارا جو حقیقی آزادی کا جو جہاد ہے وہ سب سے پہلے, پھر سے میں بتا دوں, فیصلے پاکستان کے پاکستان میں ہوں. اپنے ملک کو کسی ملک کی فورن پالیسی کے لیے قربان نہ کیا جائے. اور دوسرا, ان چوروں سے اس ملک کو آزاد کریں جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ذرا ہری پور مجھے بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ تیار ہو ان کو چوروں کو شکست دینے کے لیے؟ ماشاءاللہ میری قوم تیار ہو گئی ہے. اگلے دن پتا چلا جناب مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, فیصلہ کیا کہ جی عمران خان بہت بڑا دہشت گرد ہے, اریسٹ وارنٹ, فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے. تیار ہو گیا, میں نے کہا چلو جیل بھی دیکھ لیں گے. دہشت گرد تو بنا دیا انہوں نے. اچھا ذرا سنیں آپ, اب ذرا تھوڑی خاموشی, ذرا سنیں بات, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں ہم نے اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اب سنیں, ہمارا ایک PTI کا ایک ایسا انسان, ذرا غور سے سنیں, وہ امریکہ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا, اچھا بڑا پیسہ کما رہا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے یونیورسٹی میں جدھر 15 سال سے پڑھا رہا تھا, پاکستان آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کروں گا. پیسہ چھوڑ کے آ کے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, میرے آفس میں کام کر رہا ہے. اب سنیں ہری پور, اسے ہوتا کیا, وہ ٹی وی پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے. اگر اس نے کی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے, عدالت اس کا بھی سنے, اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی توہین کی ہے ان کی بھی سنے, اور جو عدالت فیصلہ کرے ساری قوم کو قبول ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا.
اس کو اغوا کیا, 2 دن پکڑ کے اس کو بند کیا, ہمیں کسی کو نہیں پتا کدھر لے گئے. اور ہری پور سب سے جو شرمناک چیز, میں باحثیت پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے, اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر کو ایک جملہ اس نے کوئی ٹی وی پہ کہہ دیا, اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا, ذلیل کیا, اس کو جنسی تشدد کیا, 2 دن اس کو رکھا. سب سے پہلی بات, کس قانون کے مطابق, کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ ہم نے سنا تھا چلیں جی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کو ایک جملے پہ اس طرح کر کے بند کر کے تشدد کیا, اور ذہنی اس کا ایسا, اس کی صورتحال ذہنی ایسی تھی کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا. اس کے بعد جب وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے تو میجسٹریٹ, اب یہ عدالت میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, عدالت میں ثابت ہو گیا ہے, میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے. اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا. اب میرا سوال یہ ہے اپنی ساری قوم سے کہ میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشت گرد بنا دیا ہے؟ کیا کہا میں نے 3 چیزیں کہیں, اور یہ سن لیں, اور فیصلہ آج ذرا آپ فیصلہ مجھے سنا دیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو 3 چیزیں میں نے کہی. میں نے کہا نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے, یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا, میں نے کہا ہم قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے, شرم آنی چاہیے. اب ذرا ہری پور مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان جب ایسا ہو کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے کام کر رہا ہے, اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے, اس کو ننگا کر کے آپ تشدد کرو, تو کیا میں نے اس میں کوئی غلط بات کہی ہے؟ کیا یہ دہشت گرد ہوں جس نے یہ کہا ہے؟ دہشت گردی کا کیس کر دیا میرے پہ. میں آپ سب کو پوچھتا ہوں کہ وہ کیس کیا, ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ عمران خان کو دہشت گردی میں ایف آئی آر کر دی. اس سے پاکستان کو نقصان ہوا, مجھے نقصان نہیں ہوا. اس سے سارے دنیا میں جب پتا چلا کہ پہلے تو ان کو پتا چلا تشدد ہوا ہے, اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جناب میجسٹریٹ واپس بھیج دیتا ہے پولیس کے پاس جو تشدد کرتی ہے, اور پھر پتا چلتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے. ساری دنیا میں یہ خبر گئی. یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان نے کوئی دہشت گردی کیا, یہ اس ایک وجہ سے کر رہے ہیں, پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں.
ان کو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں، پہلے سازش کر کے نکالا، وہ پبلک ساتھ آ گئی، پھر 25 مئی کو پولیس کے ذریعے ظلم کیا انہوں نے. یہاں عمر ایوب، اس کے اوپر جو پولیس نے تشدد کیا اٹک کے اوپر، وہ بھی ویسے عمر اس کے اوپر بھی کیس کریں گے انشاءاللہ. وہ پولیس آفیسر پہ بھی ہم کیس کریں گے. جب ملک کو بیچ کے کھانے والے خود ہضم ہو جائیں گے. پھر جب انہوں نے تشدد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈر جائیں گے آپ، یہ تو ممی ڈیڈی پارٹی ہے. آپ سب کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں پارٹی. انہیں نہیں پتا کہ جو جنون ہے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں میں، سپورٹرز میں، نوجوان تو دور کی بات ہے، ہماری خواتین میں جو جنون ہے اسے ہی شکست دے دیں گے ان کو. یہ جب 25 مئی کو کھڑی ہوگی پھر سے ظلم کے باوجود، اس کے بعد 17 جولائی کو پنجاب میں 20 الیکشن آ گئے، دھاندلی کے باوجود، انتظامیہ کے باوجود، ماشاءاللہ پورا زور لگایا. حمزہ ککڑ کو پورا طرح انہوں نے کوشش کی ہرانے کی. اس کے باوجود ایسا پڑا کہ پھر کیمپین ٹانگنی شروع ہو گئی. تبدیلی وہاں نہیں رہی، تبدیلیاں کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہیں تو پھر جولائی کو مار پڑی تو یہ ڈر گئے سارے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹیمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے. تو ہری پور اور میرے سارے پاکستانیوں، میرا آج آپ کو چاہتے ہیں کرے، جو کرو. یہ ایک باشعور عوام جو بیدار، جس عوام تھی نہیں، آپ جو مرضی کر رہے ہیں. اب یہ حقیقی آزادی کی تحریک کو کوئی روک نہیں سکتا. جب ہمیں ہٹایا گیا تو کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی، مہنگائی اس والوں پہ چلی گئی. آپ سب کے لیے کہ ہماری جو مہنگائی تھی وہ تھی 16%، جس کو کہتے ہیں CPI، کنزیومر پرائس انڈیکس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں ہمارے دور میں وہ تھی 16%. آج غور سے سن لیں، آج وہ پہنچ گیا ہے 42%. مہنگائی 16% سے گئی ہے 42%. آج اب سب گواہ ہیں کہ ہمارے دور میں تو تھوڑا سا پیٹرول جب 4 روپیہ بڑھتا تھا تو مہنگائی مار شروع ہو جاتی تھی. اخبار اور یہ جو پیسے لینے والا میڈیا، لفافے والے لوگ، لفافے لینے والے صحافی، اور وہ میڈیا ہاؤس جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ میڈیا ہاؤس چوروں کے ساتھ جو کھڑا ہے، سارے مہنگائی کی
ہر روز ہم اٹھتے تھے مہنگائی 16% تھی تب، آج 42% ہے۔ آج میں اپنی قوم سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بجلی کے بل آئے تھے مجھے ذرا بتائیں۔ ہمارے دور میں یونٹ تھا 16 روپے اور آج بجلی 38 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے، دگنی سے بھی زیادہ۔ تو کیوں نہیں وہ لوگ بولتے مہنگائی کا؟ کیونکہ مہنگائی بہانہ تھا عمران خان کو نکالنے کا، کیونکہ کرپشن تو تھی نہیں۔ آج مہنگائی آسمانوں پہ، آج ہماری معیشت زمین پہ، آج ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے جو باہر سے ڈالرز آتے تھے ریمیٹنسز وہ گر رہی ہیں، ہمارے جو کسان ہیں جو بجلی کے بل ہیں ٹیوب ویل کے بل نہیں دے سکتے، آج ہماری پیداوار نیچے جائے گی۔ اچھا بارش سے ڈر تو نہیں ہے؟ تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، خدا لگر کا دیتا ہے دہائی رے، تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اچھا جی، مجھے ڈر یہ ہے کہ ہماری بہنیں یہاں ہیں اور بارش ہو رہی ہے تو میں ذرا جلدی جلدی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کو تو فرق نہیں پڑنا۔ اچھا ایک چیز میں نہ بھول جاؤں، میں نے آج ضرور وہ اپنی ساری قوم کو یاد کرانا ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت مشکلوں میں ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب کے راجن پور اور ڈی جی خان مشکل میں ہیں۔ میں اپنی پنجاب گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب ان کی مدد کریں، محمود خان آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی یہاں مدد کریں بلوچستان میں اور یہ جو مشکل میں ہیں۔ اور میں سندھ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو اپنی قوم کا سوچ لو، تم تو چوری کر کے سارا پیسہ دبئی لے گئے ہو، اور شہباز شریف اور بجائے قطر جانے کے اور پھر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگنے کے مدد کرو اپنے لوگوں کی۔ پیسے تمہیں کسی نے نہیں دینے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے بھائی سے بڑے لٹیرے ہیں کوئی نہیں، چوروں کو کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ اور میں آپ آخر میں، کیونکہ بھیگ رہے ہیں آپ سب تو میں اس لیے آخر میں بات کرتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، میرے ہری پور کے باشعور لوگوں، میری خاص طور پہ آج میں بڑی خوشی ہے کہ اس تعداد میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوگی تحریک پاکستان حقیقی آزادی کی تحریک میں۔ میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، میں ساری اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان میڈیا پہ مجھے بند کر دیا، کیس میرے پہ کر دیے تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کے جو ٹائیگر ہیں، آج اب میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان۔ میں صرف اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں
हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, हम किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस तरह वो बाहर बैठ के पकौड़ा नवाज शरीफ और ये डाकू जरदारी और ये फजल रहमान डीजल और ये लाइफ सपोर्ट मशीन ख्वाजा आसिफ, जिस तरह इन्होंने हमारे इदारों की तौहीन की है, हम कभी नहीं करते। हमारी तनकीद तामीरी होती है, लेकिन आजकल मुश्किल ये है कि जो भी ये इंपोर्टेड हुकूमत के डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी ये गलती करते हैं, लोग वे सारों को बीच में लपेट देते हैं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। सरकार ना मंजूर इम्पोर्टेड, सरकार ना मंजूर ये इम्पोर्टेड, सरकार ना मंजूर खुश बैठियो। सो मेरे पाकिस्तानियों, हम वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। वो आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से, और जब साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत हुकूमत आएगी, उसके बाद माशी तौर पे भी पाकिस्तान ऊपर उठेगा। जब तक ये रहेंगे, सियासी इस्तेकाम आएगा नहीं, और इनके होते हुए कभी हमारी मैशत ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि ना बाहर के लोग इन चोरों के ऊपर एतमाद करते हैं, और ना मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, इन पे एतमाद करती है। लिहाजा आज मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो, अब तैयार हो। मैं वक्त दे रहा हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हुआ हूं, तैयार कर रहा हूं सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। और आप सब ने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है, और वो आखिरी कॉल होगी। उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो हरिपुर आज माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी हरिपुर में इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। हरिपुर इस्लामाबाद के बड़ा करीब है, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना इदारी है ये रोक सकेगा, और ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे
थ्री स्टूजेस रोक सकेंगे? जब पंजाब से भी लोग निकलेंगे, आजाद कश्मीर से भी हमारी हुकूमत है वहां, उधर से भी लोग निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी मेरे टाइगर तैयार हो रहे हैं आने के लिए, और खास तौर पे पख्तूनख्वा। आपने निकलना है मेरी कॉल पे इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। तो फिर से तैयार हो आप? इंशाअल्लाह मेरी कौम तैयार है। मैं अभी थोड़ी और अपने लोगों के पास जा रहा हूं, सबको तैयार कर रहा हूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हमें कोई इंपोर्टेड हुकूमत की जरूरत नहीं। इसकी बुनियादों में मैं आप अपनी सारी टीम को, महमूद खान आपको, केपी के चीफ मिनिस्टर, आप अपनी सारी जो टीम बैठी हुई है यहाँ हजारा की, आप सबको, लेकिन मैं आज आप जाने से पहले कह रहा हूं कि मुझे आपकी तंजीमें कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए मुनज़्ज़म पार्टी चाहिए पख्तूनख्वा में। परवेज सटक आपको भी कि वक्त कम है, कॉल दे दूंगा, तैयारी मुकम्मल करो। अवाम तैयार है, मेरी पार्टी भी तैयार हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें